بس ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس قدر عظیم، دردناک، ہولناک، بھیانک، خوفناک، دلخراش اور تباہ کن مصیبتیں تھیں جو ہم پر پڑیں۔ ہم خداوند عالم سے اس کے اجر کے طلبگار ہیں۔ بے شک وہ بڑا غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ بشیر روایت کرتا ہے، حضرت محمد بن حنفیہ کو اہل بیت کے شام سے مدینہ آنے کا علم نہیں تھا اور نہ ہی اپنے بھائی حسین کی شہادت سے مطلع ہوئے تھے، لیکن جب آپ نے یہ شور و غل سنا تو خود بھی زور زور سے رونے لگ گئے اور کہا، خدا کی قسم آج کے دن زلزلہ جیسے میں نے صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے دن ہی دیکھا تھا۔ مجھے بتاؤ یہ شور و شعن کیسا ہے؟ کیونکہ آپ اس وقت سخت بیمار تھے اور کسی کو یہ جرأت نہیں ہو پا رہی تھی کہ انہیں اصل بات بتائے، اس لیے کہ ان کی جان کا خطرہ تھا، مگر ان کا اصرار بڑھتا گیا۔ آخر میں ان کے ایک غلام نے کہا، فرزند امیر المومنین، آپ کے بھائی حسین کوفہ گئے تھے، مگر لوگوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی اور ان کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ وہ خود اس وقت اپنے اہل حرم اور پسماندگان کے ساتھ واپس لوٹ آئے ہیں۔ انہوں نے اس سے پوچھا، تو پھر وہ ہمارے پاس کیوں تشریف نہیں لاتے؟ کہا، وہ خود آپ کے منتظر ہیں۔ یہ سن کر وہ وہاں سے اٹھنے لگے لیکن نہیں اٹھ سکے، جب اٹھنے کی کوشش کرتے تو گر پڑتے۔ تو اب آپ کو اس مصیبت کا احساس ہو گیا تھا، کہنے لگے، خدا کی قسم مجھے اس میں آل یعقوب جیسے مصائب نظر آ رہے ہیں۔ میرے بھائی کہاں ہیں؟ میرے دل کا میوہ کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ میرا حسین کہاں ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ مدینے سے باہر فلاں جگہ پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ انہیں گھوڑے پر سوار کیا گیا جبکہ خدام ان کے آگے آگے چل رہے تھے۔ انہیں مدینہ سے باہر لایا گیا، دیکھا گیا ہر طرف سے علم ہی علم ہے۔ پوچھا، یہ علم کیسے ہیں؟ خدا کی قسم امیہ کی اولاد نے میرے حسین کو شہید کر دیا ہے، یہ کہا اور ایک زوردار فریاد کے ساتھ گھوڑے سے زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ آپ کا ایک خادم امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، مولا ذرا اپنے چچا کا حال تو دیکھیے، جلدی جائیے، کہیں روح پرواز نہ کر جائے۔ یہ سن کر امام سجاد علیہ السلام آپ کی طرف چل دیے۔ حضرت حیا کپڑا کے ہاتھ میں تھا جس سے آنسو پونچھ رہے تھے، اپنے چاچا کی بالی سر پہنچے، اب سر اپنی گود میں رکھا۔ محمد حنفیہ جب ہوش میں آئے تو امام علیہ السلام سے پوچھا، میرے بیٹے مجھے بتاؤ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے؟ میری آنکھوں کا نور کہاں ہے؟ تمہارے بابا کہاں ہیں؟ میرے باپ کے خلیفہ کہاں ہیں؟ میرے بھائی حسین کہاں ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، چچا جان، مدینہ یتیم ہو کر واپس آیا ہوں، چند مصیبت کی ماری اجڑی بیویاں اور کچھ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ساتھ لایا ہوں اور بس۔ چچا جان کیا بتاؤں، اگر آپ اپنے بھائی کو اس وقت دیکھتے تو کیا کرتے؟ جب وہ یار و مددگار ہو کر نصرت طلبی کر رہے تھے، مگر کسی نے ان کی مدد نہیں کی اور وہ بھوکے پیاسے مارے گئے۔ محمد حنفیہ نے یہ سن کر ایک درد بھری چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ کاروان حریت اب مدینہ شہر میں جانے کے لیے روانہ ہوا۔ جمعہ کا دن تھا جب یہ کاروان شہر کے اندر داخل ہوا۔ اہل بیت اطہار سیدھے قبر رسول پر گئے۔ مسجد نبوی سے خطیب جمعہ نماز جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا۔ اہل بیت نے حسین کے مصائب اور اپنے اوپر ڈھائے جانے والی مصیبتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ زخم ایک مرتبہ پھر تازہ ہو گئے، ہر ایک رنج و غم کی تصویر بنا ہوا تھا۔ شہدائے کربلا کے سوگ میں نوحہ سرائی کر رہے تھے، رو رہے تھے، پیٹ رہے تھے، ماتم کر رہے تھے۔ آج کا دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز وفات کی صورت اختیار کر گیا۔ اس دن بھی مدینہ کے سب لوگ اکٹھے ہو کر عزاداری کر رہے تھے۔ علی کی مظلومہ بیٹی جناب ام کلثوم روتی پیٹتی آنسو بہاتی مسجد نبوی میں داخل ہوئیں اور قبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کر کے کہا، نانا بزرگوار، آپ پر سلام ہو، میں آپ کے حسین کی سنانی لائی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ مقدس قبر رسول سے زور کے ساتھ رونے کی آواز آئی۔
جب حاضرین نے رونے کی آواز سنی تو سب کی داڑھیں نکل گئیں اور مسجد کے در و دیوار بھی رونے لگے۔ اس کے بعد امام زین العابدین قبر پیغمبر پر آئے، منہ قبر مبارک پر رکھا، رسول کو حسین کا پرسہ دیا اور جی بھر کے روئے۔ زینب کبریٰ قبر پیغمبر پر آئیں اور مسجد کے دروازے کو دونوں طرف سے پکڑ کر ان الفاظ سے فریاد کی، یا جدہ ہو، اے نانا، میں آپ کے پاس اپنے ماجائے حسین کی موت کی خبر لائی ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش شروع ہو گئی، رونا بند نہیں ہو رہا تھا۔ آہوں فغاں تھی جو مسجد نبوی اور قبر رسول سے بلند ہو رہی تھی۔ ادھر جب امام سجاد علیہ السلام پر نظر پڑتی، انجمن پھر تازہ ہو جاتی۔ بی بی نے زبان حال کو مخاطب کر کے کہا، نانا اٹھو اور اپنی ستم رسیدہ اور غمدیدہ بیٹی زینب کا حال پوچھ، اپنی مظلومہ بیٹی سے اپنے شہید مظلوم بیٹے کا حال پوچھو۔ نانا، اگر آپ ہمارے ساتھ دشت بلا و کرب و بلا میں نہیں تھے، میں تو تھی، اٹھے ایک ایک کا تفصیلی حال بتاؤں کہ ہم پر کیا گزری۔ ناظرین محترم، قبل اس کے کہ ہم بی بی ام سلمہ کی اضطرابی کیفیت بیان کریں، قدرے ان کا تعارف مناسب سمجھتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کا نام ہند دختر ابی امیہ ہے۔ انہوں نے 2 ہجرتیں کی، ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ ازدواج میں آنے سے پہلے ابو سلمہ کی بیوہ تھیں۔ ان سے 4 اولادیں ہوئیں، سلمہ، عمر، درا اور زینب۔ اہل بیت رسول سے ان کی عقیدت اور قلبی محبت مشہور ہے۔ یزید کے دور حکومت میں انتقال فرمایا۔ غرض منادی کی ندا سن کر ام المومنین ام سلمہ اپنے حجرے سے باہر آ گئیں۔ ان کے ہاتھ میں وہ شیشی بھی تھی جس میں تربت حسین تھی اور خون بن چکی تھی۔ جب اہل بیت نے انہیں دیکھا اور خون رنگ مٹی کا مشاہدہ کیا تو ایک مرتبہ پھر ان کے گریے میں شدت آ گئی اور ان بیویوں نے ایک ایک کر کے انہیں گلے لگایا اور بین شروع کر دی۔ خوب جی بھر کر روئے۔ قبل اس کے کہ ہم جناب ام المومنین کا مرثیہ نظر قائدین کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مختصر سا تعارف پیش کیا جائے۔ آپ کا نام فاطمہ بنت حزام بن خالد بن ربیعہ عامر ہے۔ روایات کے مطابق حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب عقیل جو علم الانساب کے ماہر تھے فرمایا، میرے لیے کسی ایسی خاتون کے رشتے کا انتظام کرو جس سے خداوند عالم مجھے شجاع اور دلیر فرزند عطا کرے جو میری شجاعت کا وارث ہو۔ حضرت عقیل نے عرض کیا، قبیلہ بنی کلاب کی خاتون جس کا نام فاطمہ بنت حزام ہے، اس سے آپ ازدواج فرمائیں، کیونکہ تمام عربوں میں اس سے بڑھ کر شجاع کوئی اور قبیلے میں نے نہیں دیکھا۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے ان کے ساتھ عقد فرمایا اور اللہ نے ان سے آپ کو 4 فرزند عطا فرمائے، جن میں سب سے بڑے حضرت عباس ہیں، جن کی کنیت ابو الفضل اور لقب قمر بنی ہاشم ہے۔ ان کے باقی بھائیوں کے نام یہ ہیں، عبداللہ، جعفر اور عثمان۔ انہی کی وجہ سے ان کی والدہ معظمہ کو ام البنین کہا جاتا ہے، یعنی بیٹوں کی ماں۔ اس خاتون معظمہ کی قوت ایمانی کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب بشیر نے ان کے یکے بعد دیگرے فرزندان کی خبر شہادت سنانا شروع کی تو وہ ہر موقع پر فرماتی تھیں، مجھے اپنے بیٹوں کے نہیں حسین کے متعلق بتاؤ۔ جب بشیر نے پھر ان کے کسی بیٹے کے بارے میں بتانا شروع کیا تو کہنے لگی، تم نے میرے دل کی رگوں کو کاٹ دیا ہے، میرے بیٹے ہوں یا کسی اور ماں کا لال، حسین پر قربان جائیں، مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے اپنے 4 بیٹوں کی خبر شہادت سننے کے بعد معمول بنا لیا تھا کہ روزانہ قبرستان بقیع چلی جاتی تھیں اور اپنے پیاروں کے غم میں نوحہ ماتم کیا کرتی۔ مدینے کی عورتیں بھی آپ کے پاس آپ کے غم میں شریک ہو جاتی۔ حضرت ام البنین کی عزاداری اس قدر دردناک ہوتی تھی کہ مروان بن حکم جیسا پکا دشمن اہل بیت بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا۔ حضرت ام المومنین جب اپنے بچوں کو یاد کرتی تو یہ مرثیہ پڑھتی تھیں، اے وہ کہ جس نے میرے عباس کو دشمن کے ٹولے پر حملہ آور ہوتے دیکھا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے حیدر کرار کے ببر شیر بیٹوں کو چلتا دیکھا ہوگا۔
مجھے بتایا گیا کہ میرے عباس بیٹے کا سر مجروح اور راتوں کو قطع کر دیا گیا ہے۔ ہائے افسوس کہ میرے شیر عباس کے سر پر گرز مار کر اس کے سر کو شدید زخمی کر دیا گیا۔ عباس، اے کاش کہ تیرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو یقیناً کوئی دشمن تمہارے نزدیک نہ آتا۔ پھر کہتی تھی، بیویوں، اب کے بعد مجھے ام البنین، بیٹوں کی ماں کہہ کر نہ پکارا کرو۔